میرے واجب الاحترام قابل صد واجب الاحترام صلحائے عظام جامع مسجد ابراہیم متصل جامعہ صحاب صفا نورپور کلاں ڈسکا سیالکوٹ پاکستان کے غیور مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ذی الحجہ کا عظیم الشان، ذی وقار، قابل دید خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ارباب ذی وقار، گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے قربانی کے مسائل میں انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی شان عطر کو اللہ نے قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، وقال اللہ تبارک وتعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر۔ ارباب ذی وقار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر سن کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ بیعت لے لیتے ہیں، اور بیعت کس بات کی؟ شہادت حاصل کرنے کی، جانیں قربان کرنے کی۔ اللہ اکبر واقعہ بیعت رضوان کا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور خواب میں آقا علیہ السلام یوں محسوس ہوا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد طے پایا کہ چلو ہم بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرے کی سعادت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ تسلیم اپنے ساتھ قربانی کے جانور اونٹ لیے، اور 1450 صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اللہ کے نبی نے تیار کیا، تیار کر کے
وہاں سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے مشرکین مکہ کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اکیلے نہیں ہے، صحابہ کی بڑی جماعت اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور اس لیے ساتھ لیے جاتے ہیں کہ وہ لڑنے کی جنگ کا ارادہ نہیں ہوتا، جنگ کے عزم سے نہیں آئے۔ لیکن کفار مکہ کو اس بات کا یقین نہ ہوا۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا اور روک دیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں نہیں داخل ہو سکتے، آپ مکہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تیار کیا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، جی آقا ارشاد فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر جاؤ نا تم جا کے مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کو، قریش والوں کو بتاؤ نا، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ دیکھو ہمارے پاس کوئی نیزہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر کمان نہیں، ہم پر امن ارادے سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر دو زانو ہو کر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر و چشم قبول، لیکن میرا جانا وہاں خط قبیلے کا ایک بھی آدمی وہاں میری سپورٹ میں بولنے والا نہیں، میری حمایت میں بولنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی جب میرے مخالفین زیادہ ہیں، حمایتی کم ہے، کوئی بھی نہیں وہاں، جنگ و جدول کا خطرہ ہے، اللہ کے پیغمبر میری رائے آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، ان کے معاونین، ان کی برادری، ان کا قبیلہ بنو امیہ والے بہت کثیر تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو عمر کی رائے بہت اچھی رائے، بہت عمدہ رائے۔ تسلیم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان تم چلے جاؤ۔ حضرت عثمان چلے گئے، مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر حضرت عثمان بن عفان ابو سفیان سے ملاقات کرتے گئے، بڑے بڑے کفار کے سرداروں سے ملاقات کرتے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب والا ہمارے آقا، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں، جناب والا اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان کو مشرکین مکہ نے کہا، ان کی چاہنے والوں نے کہا، مخالفین نے کہا کہ عثمان تمہیں اگر غرض ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی، تمہیں اجازت ہے، مگر محمد عربی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ بھی، بیت اللہ شریف بھی اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے لیے بنایا گیا کہ سجدہ اللہ کی ذات کو پیارے پیغمبر یہاں کیا کریں گی۔ مسجد اور اس بیت اللہ کا طواف، حرم کا طواف کرنے سے اللہ کے نبی کو روکا گیا، اللہ کے نبی کا راستہ بند کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا۔ حضرت عثمان نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عثمان
ارشاد فرماتے ہیں او دنیا والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کا نام لینے والوں، محبت تو عثمان کی، پیار تو عثمان کا، عقیدت تو عثمان کی، ہماری محبت ہمارا پیار صرف زبان کا پیار ہے۔ ہم صرف زبان سے جملے کہہ دیتے ہیں، اعمال میں ہم ناکام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او مشرکین مکہ سن لو، اگر تم میرے آقا کو، میرے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو، عبداللہ کے در یتیم کو، آمنہ کے چاند کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم عمرہ نہیں کرنے دیتے ہو تو عثمان اکیلا عمرہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! محبت کیسی، صحابہ کرام کا ایمان کیسا، اعتقاد کیسا، یقین کیسا کہ نبی عمرہ کریں گے تو صحابہ بھی عمرہ کریں گے، نبی قرآن پڑھیں گے تو صحابہ بھی قرآن پڑھیں گے، نبی بھوکے پیاسے صحابہ بھی بھوکے پیاسے، نبی کو چھوڑ کر حضرت عثمان عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو روک لیا اور افواہ پھیلا دی، اطلاع دے دی، ایک خبر عام کر دی کہ عثمان کو مکہ کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر سنتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور درمیان میں صحابہ کرام کے ہاتھ اور اوپر دوسرا ہاتھ رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اعلان کر دیا، میرے صحابہ، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر! میرے نبی مکہ مکرمہ میں، اللہ اکبر، بیت اللہ شریف کے سائے میں، حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! پیغمبر کی گردن پہ اجری ڈالی جاتی ہے، پیغمبر برداشت کر لیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، اور پیغمبر نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں جاتے ہیں، بڑھیا سر پہ غلاظت پھینکتی ہے، کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام کی بچی طلاق یافتہ ہو کر پیغمبر کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے، آقا علیہ السلام بدلہ نہیں لیتے، آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے نبی کی پیشانی پر وٹ نہیں آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پر ابو جہل نے تماچا مارا، اللہ کے نبی نے انتقام کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، طائف کی لین تک پہنچ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، 13 سال دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، مصائب اٹھائے، فاقے کاٹے، خون بہا دیے۔ اللہ اکبر! حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ اکبر! حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، اللہ اکبر! حضرت بلال کو گرم انگاروں پہ لٹایا گیا، ان کی چربی سے کولے انگار بجھ جایا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں پیغمبر کے سامنے، سارے دکھ اٹھانے کے بعد مکے میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگوں مجھے فلاں نے ستایا، میں انتقام لینا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تیری مشیت پہ قربان، اللہ تیری عظمت پہ قربان، ادھر عثمان زندہ ہیں اور ادھر آقا علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ عثمان شہید ہو گئے، آقا بیعت لیتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر۔
اللہ کے پاک پیغمبر اللہ اکبر جس درخت کے نیچے بیعت لے رکھے ہیں، قسم لے رکھے ہیں، اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میاں میں بھی اس بیعت کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے عزم کو، ارادے کو اور ان کی قسم کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیوں اللہ کے نبی نے بیعت لی؟ اس لیے بیعت لی کہ صحابہ کا دفاع ہوگا تو قرآن کا دفاع ہوگا، صحابہ کی عظمت کا خیال رکھا جائے گا تو نبی کی عظمت کا خیال رکھا جائے گا۔ میں ساری کائنات کو، میں ساری دنیا کو ایک چیلنج کرتا ہوں، میں ساری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مشرق سے لے کر شمال تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، مسلمان بھائیو صحابہ کرام کو تم درمیان سے نکال دو۔ جس قرآن کی مقدس گو یہ کتاب اللہ کی مقدس کتاب ہے، تم اس کو سچا ثابت کرنے میں ناکام، تم اس کو سچا نہیں ثابت کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم سچا نبی ثابت کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نبی کو نہیں ثابت کر سکتے ہو، اور صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کلمے کو سچا ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ اذان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، نماز کا وجود ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارے دین کی بقا اللہ کے نبی نے عثمان کے لیے بیعت اس لیے لی کہ عثمان بے گناہ، عثمان کا کوئی قصور نہیں۔ اگر عثمان کا دفاع ہوگا تو قرآن کا دفاع ہوگا، اگر عثمان کا دفاع ہوگا تو نماز کا دفاع ہوگا، اگر صحابہ کرام کی عزت توقیر عظمت کا خیال رکھا جائے گا تو دین بھی باقی رہے گا۔ اور قرآن کریم کو آسمان سے اترتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت صحابہ نے کی، ابو بکر نے کی، حضرت عمر نے کی، حضرت عثمان نے کی، حضرت علی نے کی، حضرت طلحہ نے کی، حضرت زبیر نے کی۔ 1,40,000 اصحاب پیغمبر ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اگر ان صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا تو ہمارا دین مٹ جاتا ہے، ہمارے دین کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، صحابہ دین کے گواہ ہیں، صحابہ پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہیں، صحابہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کلمے کے گواہ ہیں، قرآن کے گواہ ہیں۔ اور اس گواہی کے اوپر ایک دلیل لانا چاہتا ہوں۔ ارباب ذی وقار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی زیارت میں مشغول تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اپنے دونوں زانوں پیارے پیغمبر کے زانوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہاتھیں پیغمبر کی ران مبارک پر رکھ دیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، وہ عرب کا نہیں تھا، دور سے آیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اوپر سفر کے آثار کوئی نہیں، گرد و غبار کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام سے اس انداز میں آ کر گفتگو کرنے لگا جیسے جاننے پہچاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کر آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ احسان کے بارے میں بتائیے، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتائیے، یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 سوالوں کے جواب دیے اور قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا، سائل اور مسئول، مسئول سے زیادہ سائل جانتا ہے، آپ کو زیادہ علم ہے،
اور میرے رب کو علم ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی کوئی علامات بھی بتائی جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی علامات بتائی کہ قرب قیامت میں گانا بجانا عام ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، ماں باپ کی تذلیل ہوگی، مساجد ویران ہوں گی، اور لوگ نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک ایک علامت قرب قیامت کی بیان کی۔ جب وہ چلے گئے اور جانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے پوردہ صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ سوال بھی کرتا اور تصدیق بھی کرتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آسمان سے آئے تھے، جبرائیل آسمان سے اترے تھے، تو مجھے بتاؤ جبرائیل کو پیغمبر کے پاس آتے ہوئے کس نے دیکھا؟ تو مجھے اور تمہیں کہنا پڑے گا ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، پیارے عثمان نے دیکھا، پیارے علی نے دیکھا، پیارے طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، 1,40,000 اصحاب پیغمبر کی مقدس جماعت نے دیکھا جبرائیل کو آتے ہوئے جاتے ہوئے۔ مسلمان بھائی، حضرت جبرائیل امین اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس سے جب رخصت ہو گئے اور صحابہ کرام نے سوال و جواب میں اللہ کے نبی سے بڑا علم حاصل کیا، تو میں بات عرض کر رہا تھا حضرت عثمان کی 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صحابی اور پیارے امن والے صحابی، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور داماد، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بے شمار ایسے کارنامے، یہ جمعے کی دوسری آذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور قرآن کریم یہ جو کتابی نسخہ ہمارے پاس موجود ہے ارباب ذی وقار، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ، اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان پہلے قرآن کا کوئی حصہ، کوئی آیت، کوئی جملہ پتھر کے ٹکڑے پر، کھجور کی پتی پر، درخت کے پتے پر اور درختوں کے چھلکوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل دی اور 4 نسخے تیار کیے۔ آج تک بھی وہ 4 نسخے موجود ہیں، جن میں سے ایک نسخہ مصر کے عجائب خانے میں، کتب خانے میں موجود ہے، اور ایک قرات پہ جس انداز میں ہم کو قرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ روایت حفص ہے۔ بہت ساری روایات ہیں جس میں سے عام روایت یہ روایت حفص کہا جاتا ہے اس روایت کو۔ تو میرے دوستو، حضرت عثمان بن عفان کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں۔ یہ چراگاہیں جن میں آج مسلمان، یہ آج لوگ اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں چرانے کے لیے، یہ حضرت عثمان نے سب سے پہلے ان کا انتخاب کیا۔ محکمہ پولیس حضرت عثمان نے اس کا قیام رکھا۔ ارباب ذی وقار حضرت عثمان جب خلیفہ بن جاتے ہیں، سب سے بڑا احسان، اور خلیفہ بننے سے پہلے پیارے پیغمبر کے زمانہ میں مسلمان پانی کے لیے ترستے تھے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ بیر روما کے نام سے کنواں ایک یہودی آدمی کا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان دور داماد پیغمبر، امیر المومنین، اور
حضرت عثمان بن عفان 20,000 درہم میں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ کنواں آج بھی بیر عثمان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حج عمرہ کرنے والے احباب اس کی زیارت کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیر عثمان کے نام سے کنواں آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارنامے، تو میں بات عرض کر رہا تھا بیعت رضوان کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کی بیعت لی۔ کس وجہ سے؟ کہ عثمان شہید ہو گئے، اور بیعت بیویوں کو بیوہ کرانے کی، بچوں کو یتیم کرانے کی، کوئی حلوہ یا کھیر بانٹنے کی بیعت نہیں تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، پیغمبر 13 سال مکے میں سارے دکھ اٹھاتے ہیں، ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں، سارے مصائب اٹھاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی پیغمبر نے انتقام کا عزم نہیں کیا، لیکن صحابہ کے لیے پیغمبر میدان میں اتر جاتے ہیں۔ صحابہ کے لیے پیغمبر جو ہے ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ حضرت صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی کو کتنا پیار تھا۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، غزوہ تبوک معرکہ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، جیسے آج مسلمان کوئی مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، یا کوئی رفع عامہ کا کام کرے، اس میں مسلمانوں سے اعلان کرتے ہو مسلمانوں چندہ دو، مال دو۔ اللہ اکبر، مسلمان اپنی اپنی استعداد کے مطابق مال کو کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا کہ ہم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، قرآن کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ جو دین پھیلا ہے تبلیغ سے، اخلاق سے، لیکن جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ جس طرح تم ایک مثال دیا کرتا ہوں، دھان کی فصل اگاتے ہو اور اس فصل میں جڑی پیدا ہو جائے گندم میں، گندم کے ساتھ گندم کی ہم شکل ایک بوٹی پیدا ہو جاتی ہے، تم ایک زہر لے کر سپرے کرتے ہو۔ میں نے پوچھا میاں کیا کیا؟ تم نے کہا کہ میں ندین کر رہا ہوں، گندم کی صفائی کر رہا ہوں۔ اور یہ جہاد جو یہ مسلمانوں اور قرآن کے ماننے والوں کا ندین کیا جاتا ہے، انکار کرنے والوں کا کلا کامہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسی شکل مسلمانوں کی ایسی شکل کافروں کی، جیسی صورت مسلمان کی بھی 2 ٹانگیں، کافر کی بھی 2 ٹانگیں، مسلمان